الرحیم، میرا نام جواد طارق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل طارق اکیڈمی۔ کرنٹ افیئرز کی سیریز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں۔ آج ایک بہت ہی زبردست آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنی ہے کہ نیوز بھی شیئر کرنی ہے اور آپ کو کرنٹ افیئر کا یہ حصہ بھی بتانا ہے کہ کیسے اسرائیل جو ہے اس نے صحافیوں کو دھوکہ دیا، انٹرنیشنل صحافیوں کو دھوکہ دیا، اور کیسے اس نے جو انٹرنیشنل صحافی یا نیوز ایجنسیز ہیں ان کے دفتر کو تباہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو انٹرنیشنل صحافی ہیں، جو آپ کے ورلڈ میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ کافی برہم ہے اسرائیل کے حالیہ رویے پہ۔ ایکچولی ہوا یہ کچھ اس طرح سے کہ جو اسرائیلی فوج کے IDF جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہے، اس کا جو ترجمان ہے، اس نے ایک بیان جاری کیا کچھ 3-4 دن قبل کہ ہم غزہ پر جو ہے وہ زمینی اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خبر انہوں نے خود جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بتائی، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کے بعد یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو یہ خبر انہوں نے خود انٹرنیشنل میڈیا کو بتائی تھی کہ ہم جو ہے وہ غزہ پر زمینی حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہی یہ خبر بتاتے گئے تو پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر زمینی حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے غزہ کے اوپر، غزہ کی پٹی کے اوپر، وہ تمام جو ہیں وہ ایریل سٹرائکس تھی، ہوائی حملے تھے، ہوائی جہازوں سے حملے کیے گئے، اور جتنے بھی وہاں پہ بمباری کی گئی وہ ساری ایریل سٹرائکس کی تھی، کوئی زمینی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ جو ہی IDF کے جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے ترجمان نے یہ بات انٹرنیشنل صحافیوں کو بتائی اور یہ بات پورے ورلڈ میڈیا میں پھیل گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل کی کوئی بھی زمینی کارروائی نہ ہوئی، اور نہ ہی کوئی ان کا ٹینک یا بختر بند گاڑی یا کوئی زمینی پیدل جو فوج ہے وہ اس نے کوئی کارروائی غزہ کی طرف کی۔ تو آج 2 دن گزرنے کے بعد جب اسرائیلی IDF کے ترجمان سے یہ بات پوچھی گئی کہ زمینی حملہ ابھی تک کیوں نہیں کیا آپ نے، تو وہ اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے، جس پر صحافیوں کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ترجمان ہے انہوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور یہ خبر بریک کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ حماس کو ڈیٹریکٹ کیا جائے، حماس کی جو اٹینشن ہے وہ زمینی حملے کی طرف کرائی جائے اور ان کے اوپر فضائی حملے کیے جائیں، ان کا جو دھیان ہے اسے بٹایا جائے۔ لیکن اس پر صحافی جو انٹرنیشنل صحافی ہیں سارے، وہ اس لیے برہم ہیں کہ استعمال انہیں کیا گیا ہے، جو کاندھا تھا اس لڑائی میں، انٹرنیشنل جو صحافی ہیں سارے، ان کے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی IDF کے ترجمان نے جو ہے وہ دھوکہ دیا اور ان سے خبر جان بوجھ کر بریک کروائی، اور تاکہ حماس کا دھیان جو ہے وہ زمینی کارروائی کی طرف ڈالا جائے۔ اس پر جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی صحافی تنظیمیں ہیں، وہ سارے کافی زیادہ غصے میں بھی ہیں، اور وہ یہ بار بار اس بات کا جواب طلب کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمیں کیوں استعمال کیا، ہمیں دھوکہ کیوں دیا۔ تو جب CNN کے صحافی نے اس ترجمان سے، اسرائیلی ترجمان سے اس بات کی وضاحت چاہی، تو اس نے کہا کہ جی بائی مسٹیک جو ہے وہ یہ خبر لیک ہوئی یا یہ خبر بتائی گئی، اس میں غلطی کا عنصر ہے، جس پر صحافی کا کہنا تھا کہ آپ ایک کافی اچھی اور ویل ٹرینڈ، ویل آرگنائزڈ آرمی کے ترجمان ہیں، تو یہ آپ سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ حملہ کرنے نہیں جا رہے تھے، لیکن آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح جو صحافیوں کا ٹرسٹ ہے وہ اب آپ پہ نہیں رہا، اب انٹرنیشنل صحافیوں کا آپ پر ٹرسٹ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے صحافی بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے 1-2 دن پہلے غزہ کے اندر ایک میڈیا ہاؤس کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے اس نے وارننگ جاری کی 1 گھنٹہ پہلے، اور تمام صحافی جب وہاں سے نکل گئے تو انہوں نے اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا، جس پر صحافیوں کا موقف یہ ہے کہ اس بلڈنگ کو نشانہ بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو غزہ میں جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے، جو جرنلسٹ وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، جو صحافی وہاں کے حالات دکھا رہے ہیں، ان حالات کو ان کی جو میڈیا رپورٹنگ ہے اس کو روک دیا جائے، اور اس وجہ سے اس میڈیا ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ اس پر IDF کا جو ترجمان تھا، جو اسرائیلی فوج کا ترجمان ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ حماس کے وہاں پہ کچھ انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں یا کچھ اکوپمنٹ جو ہیں وہ اس بلڈنگ میں موجود تھے، جس کی وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ موقف لیا اسرائیلی ترجمان نے، جس کے جواب میں جب CNN کے صحافی نے اس سے کہا کہ
آپ اس کے ثبوت دیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی کارروائی ہو رہی تھی یا وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا یا کوئی حماس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہاں پہ کوئی کردار تھا، تو اس پر وہ جنرل کا جو ترجمان ہے اسرائیلی فوج کا، اس کے پاس نہ کوئی جواب تھا۔ اور جب 2-3 بار صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو جب سی این این کے صحافی نے اس اسرائیلی ترجمان سے 3-4 دفعہ یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو اس کے جواب میں ترجمان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے یا ہم ثبوت دکھا نہیں سکتے۔ تو اس پر اس سی این این کے صحافی نے اگین اس سے کہا کہ آپ کب تک ہمیں ثبوت دے دیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل صحافی جتنے بھی ہیں اور صحافی تنظیمیں جتنی بھی ہیں، وہ تمام اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ غزہ میں ہونے والی رپورٹنگ کو روکنے کے لیے آپ نے یہ حملہ کیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ ہمیں ثبوت دیں۔ تو اس کے جواب میں اسرائیلی ترجمان جو ہے وہ بات کو گھماتا رہا، اس نے کوئی بات صحیح بتائی نہیں۔ اس پر سی این این کے صحافی نے اگین جو ہے وہ کویسچن کیا کہ آپ ہمیں 1 دن میں ثبوت دے دیں، آپ ہمیں 2 دن میں دے دیں، جس پر اسرائیلی ترجمان کا یہی کہنا تھا کہ وہ نہ 1 دن میں نہ 2 دن میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، جس پر صحافی کا یہی کہنا تھا کہ شاید آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت ہے نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ثبوت دینے سے قاصر ہے۔ تو اس طرح سے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک جو میڈیا ہاؤس ہے اس کی بلڈنگ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے صحافی بہت زیادہ پریشان ہے، اور یہ جنگی قوانین کے سخت خلاف ہے کہ کسی صحافی تنظیم کے اوپر یا کسی صحافی میڈیا ہاؤس کے اوپر ڈیورنگ وار جو ہے آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ اور سیکنڈ، اسرائیل کے ترجمان نے دھوکہ دیا ہے انٹرنیشنل صحافیوں کو، اور انہیں یہ بتایا کہ ہم غزہ پر گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، لیکن حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور یہ صرف حماس تک یہ بات پہنچانے کی ایک کوشش تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ زمینی حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ ان کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے ایک جو سازش تھی، جس میں صحافیوں کو استعمال کیا گیا، اس پر بھی صحافی بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اب جو کرنٹ افیئرز کی سیریز ہے وہ نیکسٹ چلتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔